پاکستان میں ایک بوڑھا بولا یہ ملک قرآن سے نہیں چلے گا، تو جوانوں نے کہا کہ آپ عجیب بے وقوف آدمی ہیں، مسلمانوں کا ملک قرآن سے نہیں چلے گا۔ وہ بوڑھا بولتا ہے کہ قرآن پرانا ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے ایمان سلامت رہا کہ چلا گیا؟ قرآن کی توہین پر ایمان چلا جاتا ہے۔ مسلمان ہو کر کے دھڑلے سے بولتا ہے بچے کو طوطے کی طرح رٹانے سے کیا ہوگا، قرآن کو طوطے کی طرح رٹاتے ہو کیا ہونے والا ہے۔ مسلمان بولتا ہے حافظ بننے میں 3 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، اس کے بعد بچہ برباد ہو جاتا ہے۔ مسلمان بولتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ آخرت میں فائدہ ہے قرآن کا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیے یہ جملہ ایٹم بم ہے، زبان سے نکلتا ہے، سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ 3 دن میں حافظ صاحب نے تراویح ختم کر دیا، راجدھانی وندے بھارت ہاوڑا میل۔ لوگوں سے کہا مٹھائی بانٹو، قرآن ختم ہو گیا۔ ایک مقتدی کو سورہ یاسین یاد تھی، اس نے کہا امام صاحب سورہ یاسین تو نہیں آئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ 99 چور میں کوتوال بھی ہے۔ وہ بولا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین چھوڑ دی تھی۔ سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر نہیں پڑھی جاتی۔ اگر میں پڑھ دیتا تو آپ لوگ پیچھے سب لوگ ختم ہو جاتے، ہم کو جنازہ پڑھانا پڑتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شب برات شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جم کر کے قرآن پڑھائیں گے، اور اس کے بعد ایک سال بھول جائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اٹھا ہی دیں گے۔ وہ بولتے تھے دل خیر آبادی کہ مائک والے کو کہتے تھے کہ رانچی لے جائیں گے، اور سہراب صاحب کہتے تھے کہ کلکتہ لے جائیں گے۔ ہم آپ کو سیدھا رانچی نہیں، کلکتہ نہیں، آگرہ لے کر کے چلیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیں گے قرآن پڑھا کر کے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، قبولیت کی گھڑی، جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب، آپ کا بچہ بیدار ہے، ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچوں کو علم سے، ہنر سے مالا مال فرمائے۔ بادشاہ کے دربار میں بوڑھا آیا، بولا بادشاہ سلامت، میرے پاس 3 تجربہ ہے، میرے پاس 3 علم ہے، مجھے اپنے پاس رکھو، فائدہ ہوگا۔ میں موتی کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر جب ہاتھ رکھتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے، اور آدمی کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ کون سے خاندان سے۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ کیسا آدمی ہے۔ موتی ہاتھ میں دیا، اس نے منہ میں رکھ کر کے ہاتھ میں نکال کر کے کہا حضور یہ موتی اصلی نہیں ہے، نکلی ہے۔ کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا اصلی موتی جب منہ میں رکھتے ہیں تو تھوک آتا ہے، تھوک آیا ہی نہیں، پتا چلا کہ نکلی ہے۔ اس کا دعویٰ بالکل صحیح تھا۔